میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے انڈین آرمی کی طرف سے. مسلسل لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, کالز بھی آ رہی ہیں. یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان کی ساری عوام ایک جیسی نہیں ہے. یہ ون مین شو چل رہا ہے, مودی کی حکومت ہے, اسے مسلمانوں سے کوئی ذاتی بغض ہے. تو یہ ہندوستان کی عوام کا بھی فرض ہے اور پاکستان کی عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ مودی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو وہ ظلم ہو رہا ہے اس میں ان کے دکھ درد میں شرکت کا اعلان کریں. یہاں کی عوام کی بھی ذمہ داری اور وہاں کی عوام کی تو یہاں سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ ون مین شو ہے. ایک شخص کی سیاست نے پورے مسلمان دنیا کو مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ایک شخص کی سیاست پورے ہندوستان کو بدنام کر رہی ہے. بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں کی جو فوجی مداخلت ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو وہاں کی عوام کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں حکومت کے خلاف کہ ہم کشمیریوں پہ یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے, اور کم سے کم درجہ سوشل میڈیا پہ اس آواز کو بہت زیادہ اٹھایا جائے. جو ظلم اور بربریت وہاں ہو رہی ہے اس کی تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کم از کم. دعا کی جائے ان کے لیے اور ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے, اور یہ بھی دعا کی جائے کہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی, یہ 100% غلط ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے, اور جو رحمت ہوتا ہے وہ ظالم کی ہلاکت ہی کی دعا کرتا ہے. حتی الامکان تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ظالم راہ راست پر آ جائے. اگر ظالم راہ راست پر نہیں آتا تو ظالم کی ہلاکت کی دعا کرنا عین رحمت ہے. اگر آپ اس کی ہلاکت کی دعا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ یہ تو برداشت کر رہے ہیں کہ مظلوم پٹتے رہیں اور ظالم کو کچھ بھی نہ ہو. تو یہ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے نا کہ نہیں کسی کے لیے بد دعا نہیں, سب کے لیے محبت, سب کے لیے نرمی, نا 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 نا. اسلام ایک دین فطرت ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف بات نہیں کرتا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا جنگ کے دوران. بھائی اس کو صحیح کر دو اللہ کا واسطہ یار, مائک کی آواز کم ہوتی ہے تو مجھے چیخنا پڑتا ہے, پھر سارا وہ دماغ کم استعمال ہوتا ہے, زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے. ابھی ہے کوئی اندر گھسا ہوا ہے, کوئی بندہ ہے اندر؟ چلو اپنا ہی آدمی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا, جاسوسی کرنے آیا ہوا تھا. آپ نے اس کو پکڑ کے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. ظاہر ہے جاسوس کی تو یہی سزا ہے, یہاں کے راز فاش کرے گا, نقصان پہنچائے گا اپنے ساتھیوں کو. وہ بڑا گڑ گڑانے لگا, رونے لگا, مجھے معاف کر دیں, میری 6 بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کا واسطہ دینے لگا, وہ یتیم ہو جائیں گی, کیا بنے گا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. کچھ دنوں بعد دوبارہ پکڑا گیا, وہ کمبخت دوبارہ گرفتار ہو گیا. وہی کہا, حالانکہ نبی نے تو احسان کر کے چھوڑا تھا, دوبارہ آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اڑا دو اس کی گردن. پھر رونے لگا کہ آپ تو رحمت ہیں, میری 6 بیٹیاں ہیں. اس دفعہ آپ نے ترس نہیں کھایا بلکہ فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کہ نہیں آ رہی ہے؟ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ. تبھی کہتے ہیں نہ اپنے آپ کو اتنا میٹھا بناؤ کہ ہر ایک نگل لے, نہ اتنا کڑوا بناؤ کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. اعتدال کی راہ, ایک دفعہ چھوڑ دیا, ایک دفعہ معاف کر دیا. دوبارہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرتے تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی تھی. کس کے ساتھ زیادتی تھی؟ بولو نا بھائی, اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کہ جو 2 دفعہ غلطی کر سکتا ہے وہ تیسری دفعہ بھی تو کر سکتا ہے.
اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ اب اس نے سچی توبہ کر لی ہو، لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہیں، اس کا بھی امکان ہے کہ جھوٹی توبہ کی ہو. تو معاملہ رسک کس کا ہے بھائی؟ اپنے ساتھیوں کا. ہمارے ساتھیوں کو قتل کروائے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا. تو اب رحمت للعالمین کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ساتھیوں پر رحم کیا جائے اور ایسے جاسوسوں کو نہ چھوڑا جائے. معاملات میں بھی ہم یہی کہ تو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ زیادہ تر اس میں کلمہ گو ہیں، اور ظلم بھی زیادہ تر کلمہ گو مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہی کیوں نہ ہو، مقبوضہ کشمیر کے ہی کیوں نہ ہو. اور انڈیا کا تو ویسے بھی کشمیر پر ناجائز دعویٰ ہے، آج تک وہ حل نہیں ہوا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جتنی آواز ان کے حق میں اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اور مودی کے خلاف، میں مودی کا لفظ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے سب لوگ مودی کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ ایسا نہ ہو کہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، انڈیا کے جو لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلم، ان کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سے ہندو بھی اس کے خلاف ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ انسانیت کے ناطے سے ظلم کو ظلم کہتے ہیں. تو اس کو انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اس کو مودی کی ذات کا مسئلہ بنایا جائے اور اس کے خلاف، کیونکہ جب تک مودی نہیں تھا تو یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس میڈیا کو اٹھائیں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی عدالت میں مسئلہ اٹھائیں، اور ہم سے جو ان کے دفاع میں ہو سکتا ہے ہم وہ کام کریں، اور ظالم کے لیے ہم بد دعا بھی کریں. قنوت نازلہ کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے جس میں مودی کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم